دیکھنے اور سننے والوں کو نعیم خان کا سلام، شاد رہیں آباد رہیں۔ تو جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے ان کا دل سے شکریہ، تو جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا برائے کرم ضرور کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ کنگ آف کامیڈی منور ظریف کی 47ویں برسی گزشتہ روز بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ انہوں نے اپنے 16 سالہ فلمی کیریئر میں 300 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ اداکار، صداکار، کامیڈی کردار ادا کر کے پاکستانی فلمی تاریخ میں انمٹ نقوش رقم کیے، جو کہ رہتی دنیا تک کے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ مزاحیہ اداکاری میں منور ظریف کا کوئی ثانی نہ تھا، خصوصاً فلم میں نسوانی روپ دھارنے میں۔ منور ظریف ایک باصلاحیت اداکار تھے۔ انہوں نے اپنی بے ساختہ کردار نگاری کی وجہ سے بہت جلد اپنا منفرد مقام بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ منور ظریف اردو، پنجابی دونوں زبانوں کی فلموں کی ضرورت بن گئے، جس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے صرف 16 سالہ اپنے فلمی کیریئر میں ان گنت فلموں میں کام کیا۔ منور ظریف نے اپنی ہر فلم میں اپنی جگتوں اور بے ساختہ فکروں سے لبریز اداکاری کی وجہ سے پنجابی فلموں کے سب سے بڑے اداکار کی حیثیت سے پہچان بنائی، اور فلم سازوں اور ہدایت کاروں نے ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے فلمیں لکھنا شروع کی، جن میں بنارسی ٹھگ، جیرا بلیٹ، رنگیلا اور منور ظریف، نوکر ووٹی دا، خوشیا، چیتا پستول، چکر باز، حکم دا غلام، بندے دا پتر کے علاوہ بے شمار ان کی فلمیں ہیں۔ منور ظریف ایک زبردست کامیڈی اداکار تھے۔ وہ وارسٹائل فنکار اور مزاح نگار تھے۔ منور ظریف کا شمار پاکستان کے مشہور مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کے مداحوں نے ان کا نام شہنشاہ ظرافت رکھا۔ وہ اپنی برجستگی ڈائلاگ ڈیلیوری کے لیے بھی مشہور تھے۔ اکثر وہ اپنے ڈائلاگ کو اتنا زبردست انداز میں پرفارم کرتے کہ ساتھی فنکاروں کو ان کے ساتھ رہنے میں دشواری ہوتی۔ منور ظریف نے اپنے فنی سفر کا آغاز مزاحیہ اداکار کی حیثیت سے کیا تھا۔ وہ اپنے فن کا لوہا منواتے ہوئے وہ برِ صغیر کے پہلے کامیڈین ہیرو بنے۔ انہوں نے اپنے ہر کردار کو اس انداز میں پرفارم کیا کہ ان کا ہر کردار کو انہوں نے امر کر دیا۔ وہ مزاح سے بھرپور فحاشی مکالموں سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہ تھا۔ منور ظریف میں خدا داد صلاحیتیں یہ تھی کہ ہر کردار میں ڈھل جاتے تھے۔ ان کی منفرد مزاحیہ اداکاری اور مخصوص لب و لہجہ نے فلم نگر میں قدم جمانے کے موقع پیدا کیے۔ جگت بازی میں حاضر دماغی اور برجستگی، پھرتی اور تیز تراری مزاحیہ اداکاری جملہ اصناف میں منور ظریف اپنی مثال آپ تھے۔ شائقین اور پرستاروں نے انہیں شہنشاہ ظرافت کے نام سے یاد رکھا ہے۔ انہوں نے اردو، پنجابی فلموں میں مختلف نوعیت کے کردار ادا کیے اور خوب اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اگر دیکھا جائے تو منور ظریف ایک ٹرینڈ میکر فنکار تھے۔ ان کے ساتھ فنکار ان کے سٹائل کی کاپی کرتے تھے۔ لوگ تو ان کے لباس کی بھی کاپی کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ہم عصر فنکار بھی ان کی نقل کیا کرتے تھے۔ ان کی موت کے بعد ان کو کاپی کرنے کا رواج زور پکڑ گیا۔ ملک کے اندر ان کے فن سے متاثر فنکاروں کی تعداد نصف درجن کے قریب تھی۔ منور ظریف اپنی اداکاری سے لوگوں کے چہروں پر کہکے بکھیرنے والے کامیڈی کے بے تاج بادشاہ تھے۔ لیجنڈری اداکار مداحوں سے بچھڑے ان کو 47 برس بیت گئے۔ ہنس مکھ چہرہ، منفرد اداکاری کا حامل منور ظریف اپنی بے ساختہ اداکاری سے شائقین کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے انہیں مزاح کا فن وراثت میں ملا۔ مزاحیہ اداکاری میں
نام کمانے والے منور ظریف کو دور حاضر کے کمیڈین آج بھی کسی نہ کسی شکل میں کاپی کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے مختلف کرداروں میں اپنی منفرد اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔ منور ظریف نے اپنی منفرد کامیڈی کی وجہ سے شائقین کو خوب ہنسایا اور نام بھی کمایا، لیکن جو شہرت اور مقبولیت ان کے حصے میں آئی وہ دیگر کسی بھی کمیڈین اداکار کے حصے میں نہ آ سکی۔ ناظرین انہیں پردہ سکرین پر دیکھ کر ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، مگر ان کے لب و لہجہ، الفاظ اور جسمانی لحاظ سے مزاح ان کی سب سے نمایاں خصوصیات رہی۔ وہ اردو بولتے تو ایسے لب و لہجہ میں پنجابی جھلک کا شائبہ تک نہ ہوتا، اور جب وہ پنجابی بولتے تو ایسی کہ جیسے اردو بولی ہی نہ ہو۔ ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے جملے بول دیتے تھے کہ بڑے سے بڑا رائٹر بھی نہ لکھ سکے۔ ان کے لیے یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے سکرپٹ پر قائم نہ رہتے تھے۔ ان کی برجستگی فلم میں مزاح کو بڑھا دیتی تھی، لیکن اکثر ساتھی فنکاروں کو ان کا ساتھ دینے کے لیے کافی جدوجہد کرنا پڑتی تھی۔ منور ظریف کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے فلمی دنیا میں جگت کو متعارف کروایا۔ وہ اپنی جگتوں اور جملوں میں فحاشی کا سہارا بالکل نہیں لیتے تھے، کسی کردار کو مکمل جزات کے ساتھ پیش کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ جگت کا استعمال کیا کرتے تھے۔ منور ظریف پر زیادہ تر گانے مسعود رانا کے فلمائے گئے ہیں۔ ایک مزاحیہ اداکار ہوتے ہوئے منور ظریف نے گانوں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پکچرائز کروایا۔ سڈول جسم ہونے کی وجہ سے وہ کمال کا ڈانس کر لیتے تھے۔ خاص طور پر مزاحیہ سانگ کو فلماتے ہوئے اپنی منفرد اور مزاحیہ اداکاری سے ایک خوبصورت مزاح پیدا کر دیتے تھے جو کہ فلم بینوں کو ہنسانے کے لیے بہت تھا۔ عمدہ کردار نگاری کے ساتھ ساتھ منور ظریف کا گیٹ اپ بھی منفرد ہوتا تھا۔ خاص طور پر وہ خواتین کا گیٹ اپ کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ منور ظریف باشعور عقل مند فنکار تھا۔ ان کو ڈائریکٹر کی جانب سے جو بھی کردار ان کو سونپا جاتا تھا وہ اس کردار میں اپنی حقیقی اداکاری کی بدولت ڈھل جاتے تھے۔ اس طرح ڈھل جاتے تھے کہ پردہ سکرین پر حقیقت کا گمان ہوتا تھا، جیسا کہ اس کردار کے لیے صرف اور صرف منور ظریف ہی بنے ہوں، اور پردہ سکرین پر ان کے فیس ایکسپریشن داد دیے بغیر کوئی بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ان کی باتیں اداس چہروں کے لیے خوشی کا باعث ہوتی تھی۔ وہ صرف خوشیاں بانٹا کرتے تھے، محبتیں ان کا پیشہ تھا، تو ایسے لوگ کبھی بھلائے نہیں جا سکتے۔ ان کا اصل نام محمد منور تھا۔ وہ 2 فروری 1940 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے بڑے بھائی ظریف، جن کا اصل نام محمد صدیق المعروف ظریف تھا، انہوں نے قیام پاکستان کے بعد فلموں میں اداکاری شروع کی۔ ناظرین، ظریف اداکاری، گائیکی کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ وہ اپنا فلمی دنیا میں نام اور مقام بنانے میں بے حد کامیاب رہے، لیکن ان کے بھائی مجید ظریف، رشید ظریف، منیر ظریف نے بھی فلموں میں کام کیا، مگر وہ فلم انڈسٹری میں اپنا مقام نہ بنا سکے۔ منور ظریف کی شادی تحصیل کاموں کی رشتہ داروں کے ہاں رضامندی سے سر انجام پائی۔ ان کے والد کا نام عبدالحق تھا۔ وہ ریلوے میں ملازم تھے، مگر ان کے بڑے بھائی اس وقت کے سپر سٹار مزاحیہ اداکار تھے، مگر وہ نہایت ہی کم عمری میں 30 برس کی عمر میں 30 اکتوبر 1960 کو انتقال کر گئے۔ ظریف کے انتقال کے بعد منور ظریف نے فلمی دنیا کا رخ کیا۔ انہوں نے بطور اداکار پہلی فلم ساز افتخار ملک کی ڈنڈیاں میں کام کیا، جو کہ 14 جون 1961 کو ریلیز ہوئی۔ منور ظریف کی پہلی فلم تھی ڈنڈیاں۔
ان کی دوسری فلم ہاتھ جوڑی ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں انہیں صفحہ اول کے اداکاروں کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، جو کہ 1964 کو ریلیز ہوئی۔ ہر سال کم و بیش منور ظریف کی 20 کے لگ بھگ فلمیں ریلیز ہوا کرتی تھی، جو کہ ان کی بے پناہ مصروفیت اور مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 1973 کا سال ان کے فلمی کیریئر کا بہترین سال رہا۔ اسی سال میں ریلیز ہونے والی فلم پردے میں رہنے دو ریلیز ہوئی اور اس فلم میں انہوں نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ یہ ان کی زبردست کامیاب فلم تھی۔ اس فلم میں وہ بطور ویلن کی حیثیت سے پردہ اسکرین پر جلوہ گر ہوئے۔ اسی سال میں ریلیز ہونے والی فلم رنگیلا اور منور ظریف بھی ریلیز ہوئی۔ یہ فلم باکس آفس پر ایک کامیاب ترین فلم تھی۔ ان کی جوڑی کو بے حد پسند کیا گیا، رنگیلا اور منور ظریف کی۔ انہوں نے اجدا مہیوال میں ٹائٹل رول ادا کیا۔ اسی سال ریلیز ہونے والی فلم بنارسی ٹھگ، جس کی کامیابی نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اسی طرح ان کی کامیابیوں کا دروازے ان پر کھلتے چلے گئے۔ خوشیا جیرا بلیٹ میں انہوں نے ٹائٹل رول اور اس کے علاوہ بے شمار فلموں میں انہوں نے ٹائٹل رول ادا کیے۔ 1974 میں نوکر ووٹی دا، 1975 میں جانو کپتی ریلیز ہوئی۔ انہوں نے ملک کے تمام سپر سٹاروں کے ساتھ کام کیا: یوسف خان، سلطان راہی، وحید مراد، ندیم، شاہد حبیب، اقبال حسن، اسلم پرویز، آسیہ، ممتاز، نشو، نیلو، عالیہ، سائقہ، فردوس، نغمہ کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ ان کو 1971 میں فلم عشق دیوانہ میں پہلی بار خصوصی نگار ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اسی سال فلم بہارو پھول برساؤ اور 1975 میں فلم زینت کے لیے نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کے بیٹے فیصل منور ظریف کو 1993 میں فلم پتر منور ظریف دا اور پتر جیرے بلیٹ دا کے ساتھ 2 فلموں میں بطور ہیرو متعارف کرایا گیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ فیصل منور ظریف بھی کم عمری میں ہی انتقال کر گئے۔ 29 اپریل 1976 میں 36 برس کی عمر میں منور ظریف دل کا دورہ پڑنے کے باعث اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ رہتی دنیا تک ان کو سنہرے لفظوں میں یاد رکھا جائے گا اور ان کے ادا کیے ہوئے کردار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مداحوں نے اپنے دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ رب کریم کی ذات پاک منور ظریف صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔